الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا ہمارا موضوع دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مرتبہ یہ اعلان فرمایا ہے کہ میرے بندے جب بھی تو مجبور ہو، جب بھی تجھے کوئی پریشانی ہو تو تیرے ہاتھ اٹھنے چاہیے تو میری بارگاہ میں، تیری نگاہیں اٹھنی چاہیے تو میری بارگاہ میں۔ جو آیت میں نے تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ کہ کون ہے مجبور کی پکار کو سننے والا اور اس کی تکلیف کو ہٹانے والا؟ الٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ تمہیں معاف کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے علاوہ تمہاری سننے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا حقدار اگر کسی کو بنایا ہے تو صرف اپنے آپ کو ہی بنایا ہے کہ میرا بندہ تو نے جب بھی مانگنا ہے، تیری جو بھی چاہت ہے، تیری جو بھی خواہش ہے، تیری جو بھی ضرورت ہے، وہ صرف اور صرف سوالیہ انداز میں پیش ہوگی تو میرے دربار میں ہوگی۔ میرے دربار کے علاوہ، میرے بارگاہ کے علاوہ کسی بارگاہ میں جا کر، کسی کے سامنے جا کر تو نے اپنی خواہشات کا اظہار سوالیہ طور پر جو عبادت بنتی ہے وہ نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے نا ویسے سوالات کرنا، قرض کی ضرورت ہے کسی سے لے لیا، مشورے کی ضرورت ہے کسی سے لے لی، یہ تو ما تحت الاسباب چیزیں ہیں نا۔ یعنی عبادت کے طور پر جو ہم نے پکار کرنی ہے وہ کس کے سامنے کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز جو ہے، عبادت کا نچوڑ جو ہے وہ تمہاری دعا ہے۔ اس کو عام مثال میں ہم سمجھ لیں، ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب اجرت لینے کا وقت آئے اور وہ کہے کہ میں نے اجرت نہیں لینی تو سارا دن مزدوری کرنا رائے گاہ گیا اس کا، کیونکہ اس کو بدلے میں اجرت نہیں ملی۔ یہی ایک دعا نہ کرنے والے کا حال ہے کہ اگر وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اس سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، ضرورتیں اس کے سامنے نہیں رکھتا، تو اس کا بھی حال اسی مزدور کی طرح ہے جس نے اپنی اجرت وصول نہیں کی۔ اسی طرح اس نے عبادت تو کی لیکن اپنے رب سے دعا نہیں کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ اپنے اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے کا اظہار کرنا ہے۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ لازمی طور کے اس کے حق کے اندر ہی جاتی ہے۔ تین صورتیں ہیں، یا تو جو اس نے اپنے اللہ سے مانگا ہے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، یا میرے پروردگار میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، اللہ بنا دیتا ہے۔ اے اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما، اللہ کر دیتا ہے۔ میرے کاروبار میں یا اللہ برکت نہیں ہے، برکت پیدا کر دے، اللہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ بنا دیتا ہے۔ بندے کی اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، میرے پہ قرض ہے، دور فرما دے۔ اب ممکن ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو لیکن اس کے بدلے میں اللہ مجھے کسی بیماری سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ تیسری بات کہ اگر وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کا بدلہ بھی نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جب قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ ملے گا نا تو وہ خواہش کرنے لگے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، کیونکہ کل قیامت کے دن جو بدلہ ملنا ہے وہ صرف جنت کی صورت میں ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بھی دعا بندے کی رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس میں پہلی وجہ، ہم انسان ہیں، فطرتی طور پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی دعا مانگی، کوئی مشکل آ گئی، تنگی آ گئی، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن، جب دعا کی قبولیت کی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ہم اکتا جاتے ہیں، یار دعا تو قبول نہیں ہو رہی، چھوڑو، نمازیں بھی شروع کی تھی، سر پر ٹوپی بھی میں نے پہن لیا، لوگوں سے عزت سے بات بھی کر رہا ہوں، پھر بھی میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم اپنی دعا میں جلدی نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔
جب تم جلدی کرنے لگو گے کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر دے۔ ممکن ہے اس وقت عطا کرنا ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ نعمت ہمیں فوراً مل جائے وہ ہمارے لیے نعمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے، تو اس لیے یہ ہمارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ ہمارے عطا کرنے کا وقت کون سا بہتر ہے۔ ہم نے اکتانا نہیں ہے، اس سے مانگتے رہنا ہے۔ عموماً کب بندہ اکتاتا ہے؟ بندے کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، سال گزر گیا، رشتہ داروں کے تانے، 2 سال گزر گئے تانے، اب وہ اکتا جاتا ہے، پھر وہ مایوسی کا شکار ہو کر غیر اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب اس کو بیٹا عطا کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں عطا ہوا، یعنی وقت کون سا بہتر ہے یہ میرے اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ ہمارے ذمہ کیا گئے کہ ہم نے اکتانا نہیں ہے۔ ولم اکو بدعائک ربی شقیہ، حضرت زکریا کہتے ہیں نا، یا اللہ میری ہڈیاں بانج، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن تجھ سے مانگ مانگ کے نامراد نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مایوسی نہیں آنی، اگر مایوسی آ گئی ہے تو پھر ہمارے اللہ کی پہچان نہیں ہم کر سکے، مایوس نہیں ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اور مجھ پر درود نہیں بھیجتا اس کی دعا معلق رہتی ہے، دعا کی قبولیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بھی ہم دعا کرنے لگے نبی علیہ السلام پر درود ضرور بھیجیں، جس کو بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود شریف پڑھے، نہیں تو کم از کم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ، درود بے شمار ہیں، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ تیسری، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ کہ جو دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، سفر کی وجہ سے جب وہ بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا رہ گا جاتی ہے، کیونکہ وہ حرام کا کھاتا ہے، حرام کا پیتا ہے، حرام کی اس کی تربیت ہوئی ہے، حرام کا اس نے پہنا ہوا۔ خلاصہ کلام کیا؟ رزق حرام کمائیں گے تو دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوگی۔ دعاؤں کی تیسری شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے جب مانگنا گئے تو ہم رزق حلال کھاتے ہوں، ہم رزق حلال پہنتے ہوں، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتے ہوں، یعنی رزق حلال والی تجارت یا کوئی ملازمت کرتے ہوں۔ اور چوتھی کہ جو بندہ کسی سے ناراض رہتا ہے، دل میں حسد، بغض، کینہ رکھتا ہے، ایسے بندے کی دعاؤں کو بھی اللہ شرف قبولیت عطا نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، بڑا نام ہے صحابہ میں، فقہ کے اندر اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور یہ میرے نبی کے گھریلو خادم تھے۔ نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں کہا گیا کہ اجتماعی دعا کروا دیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دعا میں کرواؤں گا، لیکن میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اس مجلس میں جو قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہے وہ اٹھ جائے۔ اب اعلانیہ طور پر یہ اعلان، اب بندے کو شرم آتی ہے، ایگو ہلٹ ہوتی ہے کہ یار میں اٹھوں گا لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری مرتبہ پھر قسم دی، فرمایا میری مجلس میں جو کسی سے ناراض بیٹھا ہوا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے، ہم نے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر قسم دی تو ایک نوجوان اٹھے، وہ جاتے ہیں سیدھا اپنی پھپھو کے گھر، اپنی پھپھو کے پاس جاتے ہیں اور جا کر معافی مانگتے ہیں۔ پھپھو نے کہا بیٹا آج کیسے؟ سارا ماجرا سنایا کہ یہ صورتحال بنی، پھپھو نے معافی دی، وہ واپس اس مجلس میں آیا، دعا کی۔ کہنے کا مقصد، بات کرنے کا مطلب کہ آج میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہماری دعاؤں کی اگر قبولیت نہیں ہو رہی تو کہیں یہ سبب تو نہیں کہ آج ہم اپنے دل کے اناد، حسد، بغض، کینے کی وجہ سے اپنے اللہ سے دعائیں نہیں قبول کروا پا رہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری کچھ سستیاں، کچھ ہٹ درمیاں، کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں کہ ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا کم علمی کہہ لیں کہ وہ اوقات جو مخصوص ہیں دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت بندہ اپنے اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو سنتیں ہوتی ہیں، جو نوافل ہوتے ہیں، اس میں اپنے اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا مانگے۔ اگر کسی پہ قرض ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک،
دشمن کا خوف ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس طرح کی بندہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان کے بعد سے لے کر جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ جب نماز کھڑی ہونی ہے تب ہم نے آنا ہے، وہ جو درمیان والا وقت ہے وہ ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، ہماری عادت ہی اس طرح بن گئی ہے، حالانکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ گڑ گڑانے کا وقت ہے، اپنے اللہ کو منانے کا، اپنے اللہ سے مانگنے کا، ضرورتیں پوری کروانے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعے کا جو دن ہوتا ہے یہ بڑا مبارک اور مقدس دن ہوتا ہے، جمعے کا دن، ہمارا جمعے کا دن تاجر حضرات جو ہوتے ہیں چھٹی ہوتی ہے دکانوں سے، انہوں نے نیند پوری کرنی، ظاہری بات ہے جس نے پورا ہفتہ کام کرنا، نیند بھی تو پوری کرنا اس کا حق ہے نا، لیکن اپنا شیڈول اس طرح کا بنائیں، اپنی ترتیب اپنے دن کی اس طرح کی بنائیں کہ آپ کا جسمانی فائدہ بھی حاصل ہو جائے اور آپ کو روحانی فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہ میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ترتیب کس طرح کی بنانی ہے کہ جمعے کے دن کو کس طرح گزارنا ہے، سورہ کہف کے لیے کون سا وقت بچانا ہے، غسل کے لیے کون سا وقت نکالنا ہے، ناخن کاٹنے کے لیے کون سا وقت نکالنا ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی تو ان میں سے کون سے اسباب ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کروانے کا ذریعہ بننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق